السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 18 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ مشرک اور کافر ان کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، گویا مسجد بنا لینا، اس کا متولی یا مہتمم ہو جانا، صرف اسی پر اترانا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک اللہ پر خالص ایمان نہ ہو، جب تک انسان توحید پر کاربند نہ ہو، نماز کا پابند نہ ہو، زکوٰۃ نہ دینے والا ہو، اللہ سے دلی طور پر ڈرنے والا نہ ہو، اور آخرت کے دن پر یعنی یوم حساب پر یقین نہ رکھتا ہو، تو صرف مسجد کا یا مسجد حرام کا متولی ہونا، محتمم ہونا، یہ اس کو مومن کے درجے تک نہیں پہنچاتا۔ اس کے مومن ہونے کی یہ کوئی دلیل نہیں ہے جب تک وہ اللہ کے احکام کو نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا۔ دیکھیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میری اور کسی اور کی بات نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں ہر بات کو کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، تبھی جا کے ہمیں یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ تو فرمایا انما یأمر مساجد اللہ، یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ہے، یعنی اصل جو حقدار ہیں، جو اصل متولی ہیں، اصل جو مسجد کو آباد کرنے کا جو مقصد اللہ فرما رہے ہیں کہ من آمن باللہ، وہ اللہ پر نمبر 1 ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرتے ہیں، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور نہیں ڈریں کسی اللہ کے سوا، کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ فعسیٰ اولئک ان یکون من المہتدین، تو امید ہے کہ یہی لوگ راہ یاب ہوں گے۔ فعسیٰ اولئک ان یکون محتدین، ہدایت یافتہ یہی لوگ، اللہ فرماتے ہیں قرین کیا ہے، زیادہ امید ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ دیکھیں، آیت مبارکہ میں مومن کی 4 صفات یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اگر کوئی انسان مسلمان، مومن، اللہ کا بندہ کہلوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، اس کا انتظام انصرام چلانے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ پر اور یوم حساب پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں، جب انسان کا یقین یوم حساب پر ہوگا تو وہ سوچ سمجھ کر عمل کرے گا اور دیکھے گا قیامت کے دن مجھ سے کس نے حساب لینا ہے، تو پھر جس نے حساب لینا ہے وہ اسی کے آگے جھکے گا۔ فرمایا نماز قائم کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا، اور نماز بھی اہتمام کے ساتھ اس کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رضا الہی کے لیے اس کا اہتمام کرے گا، اور آگے فرمایا اور وہ اللہ سے زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی دے گا، اور اللہ کے سوا کسی اور سے ڈر یا خوف نہیں دل میں رکھے گا۔ دیکھیں، کفار اور ظالم کے ڈر سے سچائی یا حق کو نظر انداز کر دینا، یعنی اس کے بارے میں لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اللہ کے سے ڈرا جائے، یہ اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ مساجد کے ساتھ وابستگی
ایمان کی علامت ہے جن لوگوں کو آپ مسجد میں آتے جاتے دیکھیں، یہ بلکہ ترمذی کی حدیث ہے 6717 نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ مسجد آتے جاتے دیکھیں ان کے ایمان کی گواہی دو۔ اور سورہ توبہ جو ہے یہ قریش مکہ کے حوالے سے یہاں فرمایا جائے کہ ان مومنوں کی صفات نہیں ہیں، یعنی جن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں نا، ایمان نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، وہ چاہے حرم کے بھی متولی ہیں، ان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اصل بات ہے عمل کی، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ عقیدہ توحید ہے، اللہ کی ذات پر مکمل پختہ یقین، اور دل میں یہ بات کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی مالک خالق رازق ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ اور پھر نماز کی پابندی، اللہ نے فرمایا یہ نہیں اس کو مان کے یہاں ختم نہیں ہو جاتی بس بھی اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر یقین ہے، بس نہیں، اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ نماز کا پابند ہو، اہتمام کے ساتھ وقت پر اچھے انداز میں اللہ کی رضا کی خاطر نماز ادا کرنے والا ہو، زکوٰۃ کا پابند ہو، اللہ کا حق ادا کرتا ہو مال سے، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، یعنی تقوی ہو اس کے اندر، اور ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے۔ یہ علامت ہے مومن کی۔ ہم بھول گئے، ہم نے بس یہ ٹیپ ٹاپ، یہ فلاں سے تعلق، فلاں رشتہ، میلاد منا لیا، خیرات کر لی سال کے بعد، بس جی اس کے لیے بس جی ہمارے گناہ معاف ہو گئے، یا سال کے بعد عمرہ کر آئے کہ جی بس پچھلے گناہ تو بخشے گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ سب اعمال نیکی کے اعمال ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، ان کی اہمیت ہے، لیکن اس کی اہمیت تبھی بنتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک حرم کا متولی بھی اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے، مجھے اس کا عمل بھی قبول نہیں۔ وہ حرم کی خدمت کر رہا ہے جہاں ہم جانا فخر سمجھتے ہیں، تو جو اس کا متولی ہے اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، عقیدہ توحید، نماز، زکوٰۃ، اللہ کا ڈر، جب یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہے، یا اسلام کی حقانیت اس کے اندر نہیں ہے، بری بات کے خلاف وہ اٹھ کھڑا نہیں ہوتا، بات نہیں کرتا، حق کا ساتھ نہیں دیتا، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے ان کے اعمال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنا ہوگا، تبھی یہ ہر بات کو اللہ نے قرآن میں کھول کر بیان کر دیا۔ ہمیں اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔